Hi guys, Assalamu alaikum. Hope everyone is okay. I'm here again with another true solved crime story जो कि जेसिका पटेल की है. Before to start, I have no aim to disrespect or hurt anyone's feeling by talking and sharing the information of a crime in my video, and I gathered all of these information from the internet after research. Thank you very much. تو یہ سٹوری ہے جیسیکا کی، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل ویمن تھی. جیسیکا واز بورن ان لیڈز. اس کے گھر میں کل 12 لوگ رہتے تھے، جس میں دادا دادی، چاچا چاچی اور ان کے 3 بچے اور جیسیکا کے ماں باپ اور 3 بہنیں رہتی تھیں. جیسیکا سب سے بڑی اور بہت ہی ذہین اور معصوم بچی تھی. سب گھر والوں کو اس سے بہت زیادہ توقعات تھیں. وہ 1983 میں لیڈز میں پیدا ہوئی تھی. وہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. اس کے کزن جو چچا کے بچے انکلوڈنگ دیٹ ایک ہی گھر میں رہنے. وہ بہت محبت کرنے والی اور ٹھنڈے مزاج کی حامل تھی اور اپنی فیملی سے بہت کلوز تھی. وہ بہت خوش مزاج اور ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی. لیسٹر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران وہ متیش کو ملی اور دونوں میں دوستی اور پھر محبت ہو گئی. دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا تھا. دونوں ہی ہندو فیملی سے تعلق رکھتے تھے. جب دونوں میں دوستی ہو گئی تو اس ٹائم پر جیسیکا کی مم بہت بیمار تھی اور اس مشکل وقت میں متیش نے جیسیکا اور اس کی فیملی کا بہت خیال رکھا. تو پھر جولائی 2009 میں دونوں نے شادی کر لی اور پھر میڈلسبرو میں موو ہو گئے. وہاں پر ایک لوکل فارمیسی خرید کر بزنس سیٹ کیا اینڈ لنتھوپ میں ہی گھر بھی خرید لیا. اور لگتا ایسا ہی تھا کہ وہ سیف اور ہیپی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. دراصل متیش نے ایک پورا پلاٹ تیار کیا اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے، اور بظاہر وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے. اپنے پلاٹ کے مطابق ایک دن وہ شام کو باہر گیا جم کے بعد کھانا لینے، اور پھر اس نے پولیس کو ایک فون کال کی واپس آ کر. لیکن یہ سب ایک جسٹ ڈرامہ تھا، ایکٹنگ تھی اور کچھ نہیں. آپ یہ فون کال سنیے. On Monday the 14th of May 2018 at 8:20 p.m. a 999 call was made. It's emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Whereabouts? What's the address? We're on number 35 The Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. Yeah. I come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's unconscious. Right. Shall I take off her? Can she breathe? Well, no, because she... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone, please? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitish. Okay. I can't get it off her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel her pulse? I can't feel anything. Her hands are really cold. How long have you been out of the house? اس کال میں آپ نے متیش کو سنا، جو کہ 999 کو اپنی وائف کے مرڈر کی اطلاع دے رہا تھا. بہت ہی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا کہ جب وہ جم سے واپس آیا، کھانا لے کے واپس آیا، تو اس نے جیسیکا کو لیونگ روم کے فلور پر پایا. اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور سر پر بھی پلاسٹک بیگ چڑھا ہوا تھا. پولیس نے مرڈر سین کو سیل کیا اور وہاں پر موجود ساری چیزوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور جیسیکا کی فیملی کو اطلاع دی گئی. پہلے دن جیسیکا کی فیملی سب لوگ متیش کو تسلیاں دلاسے دے رہے تھے. سب غم سے نڈال تھے اور سب ہی متیش کے ساتھ مل کر اس غم کو غلط کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. لیکن اگلے دن 17 مئی کو پولیس نے متیش کو اریسٹ کر لیا. جیسیکا کی فیملی اور ان کے ہمسائے سب شوق میں تھے کہ متیش یہ سب کیسے کر سکتا ہے. لیکن پولیس کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہر ایک چیز کا سرا، جیسیکا کے مرڈر کا سرا، ہر سرا متیش سے ہی جا کر مل رہا تھا. گھر کی حالت ایسی تھی جیسے واقعتاً کوئی گھر میں چوری کی نیت سے آیا اور اس نے گھر کی تلاشی لیا اور کام کی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی. لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جیسے جیسیکا اپنے قاتل کو جانتی تھی. اس نے دروازہ کھولا، قاتل اندر آیا
اور اس نے جیسیکا کو قتل کیا، لیکن کیونکہ پولیس کو کوئی کھڑکی دروازہ، کوئی کسی قسم کی زور آزمائی کے چوری کے ثبوت نہیں ملے کہ کوئی باعث سے زبردستی اندر آیا. اور دوسرا، جیسیکا ویل نون تھی پوری کمیونٹی میں، وہ بہت ویل لوڈ تھی، سب اسے بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت اچھی عورت تھی اراؤنڈ اپنی کمیونٹی کے. پولیس انویسٹیگیشن کے دوران متش جیسیکا کے قتل کو پراپر ڈینائی کر رہا تھا. وہ بار بار یہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ کیوں اسے قتل کرے گا، لیکن پولیس کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا. مزید انویسٹیگیشن کے لیے جب پیزا شاپ کی CCTV ویڈیو حاصل کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو ٹائم لائن تھی، جو متش بتا رہا تھا کہ وہ باہر گیا کھانا لینے، واپس آیا تو جیسیکا واز مرڈر، تو وہ ایگزیکٹ سیم جو ٹائم وہ بتا رہا تھا وہی ٹائم لائن تھی ویڈیو کی بھی، پیزا شاپ کی. لیکن پولیس کا شک پھر بھی قائم تھا، ان کو متش کی کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا. اور انویسٹیگیشن جاری. پولیس کو مزید انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ چور گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا، لیکن جیسیکا اور متیش نے ایک سال پہلے اپنے گھر میں جو سیفٹی کے لیے کیمرے لگا رکھے تھے ان کی ریکارڈنگ والی فلم غائب تھی. چور بہت ذہین تھا، جو کہ صرف فلم لے کر گیا تھا، باقی سب قیمتی چیزیں ادھر ہی چھوڑ گیا تھا. ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس نے متش کا آئی فون بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے آئی فون میں ایک ہیلتھ ایپ ڈاؤن لوڈ تھی جو کہ اس کے ایک ایک قدم کا حساب رکھتی تھی. اور جب جیسیکا گھر میں داخل ہوئی جس دن اس کا قتل ہوا، اور اپنے پلان کے مطابق متش نے اس کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا، تو اس کے سانسوں کی تیزی، ہاتھا پائی جب ہوتی ہے کسی کے پر اٹیک کرے تو آپ کا سانس اوپر نیچے ہوتا ہے جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اس ایپ میں ریکارڈ تھا. اور جب اس کو قتل کرنے کے بعد متش گھر کے اوپر نیچے سیڑھیاں اوپر نیچے آ جا رہا تھا تاکہ گھر میں ایک ڈکیتی کی واردات کا رنگ دیا جا سکے، تو اس دوران بھی اس کے قدموں کا اوپر نیچے جانا آنا، سانس کا پھولنا سب ریکارڈ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ اس کے فون میں اس کے موجودہ بوائے فرینڈ ڈاکٹر امت کی اول کانٹیکٹ ڈیٹیلز، اس کے ساتھ میسیجز، سب کچھ وہ بھی تھا. وہ بھی پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران ملا. اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی متش نے مختلف آدمیوں کے ساتھ تعلقات بنائے، اور پھر ڈاکٹر امت کے ساتھ بات بہت آگے تک چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی شادی کے 9 سال کے بعد اب اس نے جیسیکا کے قتل کا پلان بنایا اور اس پر عمل بھی کر لیا. پلان کے اگلے حصے میں متش آسٹریلیا جا کر ڈاکٹر امت کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ جیسیکا کی مرڈر کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کو اس کی انشورنس کا 2 ملین پاؤنڈز بھی ملنا تھا، وہ بھی وہ ساتھ لے کے جاتا اور وہاں پہ ہنسی خوشی ڈاکٹر امت کے ساتھ رہتا. کیونکہ اس ماحول میں جہاں پہ اس کی ساری فیملی رہتی تھی لندن میں، تو اس کا ان کی فیملی کے لیے ایک بہت شرم کا مقام تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا گے ہے. یہ ٹو مچ پریشر تھا اس کے اوپر. دیٹس وائی وہ آسٹریلیا موو ہونا چاہتا تھا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. جیسیکا کو یہ راز پتہ تھا اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی، بلکہ پتہ چل چکا تھا کہ متش جو ہے وہ آدمیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور وہ آدمیوں کے ساتھ تعلقات بنانا پسند کرتا ہے. لیکن پھر بھی جیسیکا نے اس راز کو راز ہی رکھا اور اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ متش سے بہت محبت کرتی تھی. اس نے اپنی فیملی بنانے کی پوری کوشش کی. اس نے IVF ٹریٹمنٹ کئی دفعہ کروایا. یہ عمل بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کو بچانے کے لیے وہ ساری تکلیف برداشت کرتی رہی. جبکہ اس کا ہسبینڈ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ بہت ہی ابیوسو بیہیویئر رکھتا تھا، وہ کنٹینیوسلی اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اور وہ ایسی ڈرگز لے رہا تھا جو کہ اس کے اسٹیفل کر دے اس کے اسپرم کاؤنٹ کو، اور وہ باپ نہ بن سکے. سم ٹائم اس نے اپنے ان لوز سے بھی مدد لینے کی کوشش کی، ایک طریقے کے ساتھ کہ ان کو راز بھی نہ کھلے اور وہ اس کی مدد بھی کریں، کہ وہ متش کو سمجھائیں کہ اس کا بیہیویئر وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے. لیکن متش کی فیملی انسٹیڈ آف اس کی ہیلپ کرنے کے، وہ الٹا سارے الزامات اس پر لگاتے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم متش کے ساتھ رہ سکو، تم متش کے قابل ہی نہیں ہو. وہ اس سے بھی زیادہ، متش سے بھی زیادہ ابیوسو بیہیویئر اس کے ساتھ رکھتے. وہ بہت دل برداشتہ تھی اور وہ ڈاکٹر سے اینزائٹی ٹریٹمنٹ بھی لے رہی تھی. وہ جیسیکا. مزید انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو متش کے گھر میں اس کے بیڈ کے نیچے سے ایک پیکڈ سوٹ کیس بھی ملا جس میں CCTV کی ریکارڈنگ والی ٹیپ موجود تھی. اس ٹیپ کو دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ کوئی بندہ ان کے گھر نہ آیا نہ گیا ہے سوائے ان دونوں کے.
اس کے علاوہ اس سوٹ کیس کے اندر تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز اور جیسیکا کے زیورات بھی ملے. اس کے علاوہ فارمیسی کے بن سے ان کو وہ ڈکٹ ٹیپ بھی ملی، جس سے اس نے بچی ہوئی ڈکٹ ٹیپ، جس سے متش نے جیسیکا کے ہاتھ اور پیر باندھے تھے. یہ سب اس نے پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا تھا. جیسیکا کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی بیٹی کو قتل کرتا وہ اس کو آسانی سے ڈیورس کر سکتا تھا تاکہ وہ اپنی من پسند زندگی گزار سکے. لیکن متش اس کے نزدیک ڈیورس کرنا ایک انسلٹنگ کام تھا، ان کا گھر ٹوٹنا ایک انسلٹنگ کام تھا، اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب تھا لیکن وہ شادی کے معاملے میں ناکام ثابت نہیں ہونا چاہتا تھا. اس لیے اس نے یہ ایک پلان کیا. اس پلان کو پورا کرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی 2 ملین پاؤنڈ کی انشورنس بھی کروا رکھی تھی. اس نے ایکچولی ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب بیوی کا وہ قتل کرے گا اور اس کی موت کو چوری یا ڈکیتی ثابت کرنے کے بعد اس کو وہ 2 ملین پاؤنڈز بھی مل جائیں گے، اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا جا کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے لور کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا. 5 دسمبر 2018 کو متش کو 30 سال کی قید کی سزا ملی. اس سزا کے ملنے کے بعد اس کی جیسیکا کی فیملی کی تکلیف کا تھوڑا سا ازالہ تو ہو گیا اور قاتل اب اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن ان کی بیٹی کے قتل کا غم ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا ہے اور ساری زندگی یہ درد کم نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ ہر موقع پر ان کو یاد آئے کہ کس ظالمانہ طریقے سے ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا. اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. I will see you inshallah again with another true crime story.